الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك مصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نہ پڑھی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك مصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ آپ احباب سماعت فرما رہے ہوں اس تو بیشتر آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن دیکھ کے زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خرید لیا یوسف علیہ السلام واسطے اپنے گھر دے اندر ایک خاص محل بنوایا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے عشق دے اندر اس قدر وارفتہ ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر وقت اپنے محبوب نو اپنی نگاہاں دے سامنے دیکھ دیئے یوسف علیہ السلام نو ویکھ دیئے مگر حضرت یوسف علیہ السلام ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے زلیخہ وال نہیں ویکھیا حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے حسین ہیں اس دور دے اندر زلیخہ جتنی حسین عورت بھی زمانے کوئی نہیں مگر یوسف علیہ السلام دی عفت طہارت پاکیزگی تے آپ دی حیا
آپ دی نبوت اس چیز تے مانے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نگاہ اٹھا کے اس عورت والے بیکھل حضرت یوسف علیہ السلام دا زلیخا وال توجہ نہ کرنا اس زلیخا دے عشق دی اگ نو مزید بھڑکا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نو اپنے وال مائل کرنا واسطے زلیخا نے عورتاں والا حربہ استعمال کیتا کہ محل دے اندر 7 کمرے کتار در کتار بنائے سج سجا کے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو 7ویں کوٹھڑی چ بلایا یوسف علیہ السلام نو اپنے بل مائل کرنے واسطے پہلے اپنا حسن دکھایا یوسف ویکھیا ہی نہیں پھر اگلا مرحلہ کے خود اپنا حسن وکھا کے مائل نہ کر سکی پھر یوسف علیہ السلام دے حسن دیاں تعریفاں کر دیئے جس حصے دی تعریف کر دیئے یوسف تیریاں اکھیاں سونیاں نے آپ ارشاد فرما دینے کہ انہاں اکھیاں نل میں ماہی بکھے آئے وہ آپ دے رنگ دی تعریف کر دیئے آپ توجہ نہیں فرما رہے یوسف علیہ السلام دے جسم مبارک دی ایک ایک عضو دی تعریف کر دیئے مائل کر رہے پھر بھی کوئی توجہ نہیں قرآن مجید نے فرمایا کہ آخر جب مجبور ہو گئی تو کہنے لگی قالت حیت لک اپنا آپ یوسف نے پیش کر کے کہہ رہی ہے یوسف جلدی کر تو یوسف علیہ السلام فرما رہے نے قال معاذ اللہ دی پناہ گرامی قدر حضرات اتھے اللہ دے قرآن نے رنگ پیش فرمایا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهَا پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ زلیخا نے حضرت یوسف دا ارادہ کر لیا وَهَمَّ بِهَا یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لیندہ شرط کی لولا ارعا برہان ربی جے اپنے رب دی برہان تے اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندا بھائی اچھا بولو کہ سبحان اللہ کیا میرے ایک جمعے دی چھٹی تو ہانو ایتھے تک لے آئیے کہ تو سبحان اللہ بھی نہ بولو بھائی نوجوان میں نے کہہ رہے سن جی پچھلے جمعے دی بھی کسر کٹنی ہے تو کئی محفلہ بیچے جائیے تھے بیلی کہندے نے آسی صاحب انج دا خطاب کرے کڑاکا کٹ دے آجے تو میں کہنا کہ در میرا ہی کڑاکا نانا نکل جاوے میں کسر پوری کر لے تیاراں پر تو ہانوں میں پھر پچھلے جمعے والی کسر پوری کرنے پوے ہاتھ چاہ کے بولیے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگاؤ تو بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا کہ زلیخا نے تے پکا ارادہ کر لے آئے وَلَقَدْ تحقیق کر کے بات کر رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ تحقیق پکی بات ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف دا ارادہ کر لیا وَحَمَّ بِهَا حضرت یوسف بھی کر لیں دے کیتا نہیں کر لیں دے بھئی 7ویں کوٹھڑی ہوئے علیحدگی بھی ہوئے حسن بھی ہوئے تے حسن آنکھے ہائی تعالیٰ جلدی کر تے جوانی بھی ہوئے اللہ فرمایا وَحَمَّ بِهَا یوسف بھی ارادہ کر لیں دے کیتا نہیں کیوں نہیں کیتا لولا ارعا برہان ربی کیونکہ یوسف نے اپنے رب دی دلیل ویکھ لئی ہنو دلیل کیے جڑی حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھ لئی تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے زلیخا دا ارادہ ہی نہیں کیتا زلیخا والے ویکھیا ہی نہیں اللہ دے نبی یوسف نے زلیخا والے توجہ ہی نہیں فرمائی سب تو پہلی بات ہے کہ نبی پتر
پتر بھی نبی دا، پوترا بھی نبی دا، پڑپوتا بھی نبی دا، نسل نبیاں دیئے۔ پہلی بات اے نبوت عصمت حیاء نبوت والی، لولا ارآ برہان ربی، اے برہان کیے مفسرین نے 15 اقوال لکھے کہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے کی ویکھیا، 15 اقوال نے مفسرین دے، مگر میں مشہور زمانہ قول عرض کرن لگا جڑا سب تو زیادہ مفسرین نے لکھیا، جدے تے زیادہ مفسرین دا اتفاق ہے، وہ برہان کی یہ پڑھا قرآن، تھوڑا ہو اچھا بولو بھائی، جڑے 5-7-10 جی میرے سامنے بیٹھے نے، بس اینا دا ہی نہیں، جڑے پیچھے آئے ہو تُس بھی خطاب سنن آئے ہو، حق تو آڈا بھی بڑھنا، تُس بھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے قرآن نے رجا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآ برہان ربی، اللہ دے قرآن نے فرمایا یوسف ارادہ کر لیندا جی اپنے اللہ دی برہان نہ ویکھدا، جی اللہ دی نشانی نہ ویکھدا، جی معجزہ نہ ویکھدا، او معجزہ کی ہے؟ اللہ دے قرآن نے فرمایا ارآ برہان ربی، مفسرین فرما دینے جڑے ویلے زلیخا نے آکھیا قالت حیت لک، یوسف جلدی کر، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، آپ نے ویکھیا سامنے حضرت یعقوب نظر پہ آوندے نے، اپنے باپ حضرت یعقوب نو ویکھیا، اس حالت اندر حضرت یعقوب کھڑے نے، اپنے دنداں چ اپنی انگلیاں لیاں نے، نالے اپنے دند تھلے انگلی دبا کے حضرت یعقوب پہ فرما دینے یوسف پترا دھیان کری نبی، پترا دھیان کری نبی، تیرا نام اللہ نے نبیاں چ لکھے آئی، پترا عورت فریب چنا آ جائی، اللہ دے نبی یعقوب فرما رہے نے پترا دھیان کری نبی، پتر نبی دائیں، پترا پتر نبی دائیں، پترا نبی دائیں، پڑ پوتا نبی دائیں، آپ بھی نبی ہیں، پتہ لگیا ہو جدے مرشد ہوندے نے، مرشد سران تے پہنچ جاندے، جڑا مرشد والا بولے سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ، انج بچاندے دے مرشد، مرشد او ہوندا جڑا ایمان دا رکھا ہوئے، بیعت دا مطلب مرشد نو اپنا مرشد بنانا تے وک جانا، بے ہو جانا، وک جانا، اسی مرشد اس واسطے پھڑنے ہیں، بیعت اس واسطے کرنے ہیں، غلامی ولیاں دی اس واسطے کرنے ہیں کہ رات نو پہرے دار عدالت گڑے چی اس واسطے رکھیا جاندہ ہے کہ اسی سو جائیے ساڑھے مال دی رکھی کرے، دنیا دا پہرے دار مال دی رکھی کر دے تے مرشد ایمان دا رکھا ہوندہ ہے، مرشد ایمان دا رکھا ہوندہ ہے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے ویکھیا کہ یعقوب باپ بھی ہے، نبی بھی ہے، مرشد بھی ہے، اپنے داند چنگلیاں دبا کے فرما رہے نے یوسف دھیان کری، تیرا نام نبیاں چ لکھے ہے، نا میرے پتر یوسف، نا زلیخا دا ارادہ کری، میرا جی کردہ میں توہانو پیر باہو دا دربار دے چھڑا ہوں، عارفاد سلطان امدت الکاملین قطب المکملین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا سونا جائے اس بادی غمازی فرمائی تے رنگ پیش فرمایا تے آپ رجا فرما دے کامل مرشد ایسا ہووے
مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے میل اپھی کر دے وے چٹا وچ ذرا میل نہ رکھے سیکواتے اے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے اے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے اے میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو پھر ہر دم جیوے اے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ بسے اللہ دے نبی یعقوب پہنچ گئے کتھے نے او جڑے کہندے نے یعقوب نو پتہ ہوندا میرا پتر کتھے وے تے روندے کیوں جھلیا تو نبوت دے مقام نو سمجھ ہی نہیں سکیا پتہ نہ ہوندا تے انج بوڑ دے او بابا بلے شاہ فرمائے نہ چھیتی بوڑی وے طبیبہ نہیں تو میں مر گئی چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تا میں مر گئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں اپنے مرید تے انج وسنا جی میں زمین تے آسمان وسدا ہے میں اپنے مرید تے انج وسنا جی میں زمین تے آسمان وسدا ہے آ فائدہ جے مرشد دا مرشد ایمان بچا لیندے نے ایمان بچا لیندے نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر لکھ کے تفسیر دی دنیا چا تہلکہ مچا دین والا اتنا بڑا عالم دین حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ دا جدو آخری ویلا آیا نا نزادہ ویلا روح پہ نکل دیئے اس ویلے شیطان بہکان آ گیا تو کہنے لگا بڑا بڑا عالم دین ہے آخری ویلہ بڑیاں کتابہ لکھیاں بڑی قرآن دی تفسیر لکھی منو ایک تے دس کہ رب نو ایک ماننا ہے تے کیڑی دلیل تے ماننا ہے تیرے کل اپنے ایمان دی دلیل کی دعا کریا کرو آخری ویلے ایمان بچ جائے شیطان آخری ویلے سارے تے حملہ کر دے اس ویلے اوہی بچ دینے جڑے مرشد والے ہوں دے اللہ ایمان سلامت اللہ کے دنیا تو جائیے سیانے فرما دینے چنگا او ہوں دے جدی اخیر چنگی ہو جاوے شیطان کہنے لگا عالم دین دلیل دے کہ رب ایک کیویں میں کو دلیل دے خدا دی واحد نیت دی آپ نے ایک دلیل دیتی وہ بھی مردود شیطان سے فرشتیاں نو پڑھاندہ رہے بہت بڑا عالم ہے شیطان نے اپنے علم نال حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ دی دلیل نو رد کر دیتا آپ نے دوسری دلیل دیتی انہیں وہ بھی رد کر دیتی حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے 1 2 3 4 نہیں آپ نے خدا دی وحدانیت 360 دلیلاں دیتیاں شیطان ساریاں رد کر دیتیاں ہن امام فخر الدین رازی دا آخری ویلا ہے پتہ نہیں ایمان لے کے جانا ہے
کہ دنیا تو ایمان کھلا کے جانا ہے. ادھر حضرت امام فخر الدین رازی دا آخری ویلا, ادھر آپ دے مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ, آپ اپنے آستانے تے وضو پہ کر دینے, غلام پہ وضو لوٹے نال کراندہ ہے. مرشد نے اپنے مرید پر توجہ کی تھی, کدھرے میرا مرید بے ایمان نہ چلا جائے. اپنے مرید کو لوٹا پکڑ کے اپنے آستانے تو مارے آؤ, اتھو لوٹا مارے آؤ, لوٹا دی ٹوٹیا کہ شیطان لگی, نالے پرمان لگے فخر الدین. شیطان جواب دے اے مردودہ, نہ اپنے رب نو دلیلہ نال نہیں مندا, دل نال مننا. میں رب نو دلیل نال نہیں مندا, میں رب نو دل نال مننا, انہوں میں بغیر دلیل دے مننا. اچھا 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 بولیے سبحان. چھیتی موڑی میں طبیبہ نہیں تا میں مارے گئیاں, آج فائدہ مرشد دا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار پہ. یہ تو بھی حولا بولو گزارا ہو جاندہ میرا پھر بھی. رات بھی ماڈرن ساؤنڈ والے بٹ صاحب بھی میرے نال سن, تے مووی والے بھائی عثمان بھی میرے نال سن, انہوں نے پوچھ لو. رات بھی 2 تقریرہ سن, تے میں تو ہڈے نال بہت تھکیاں, تے تسا جے سونا ہے تے میں جے پھر جانا ہے. تھکاوٹ اتارو نہ میری, تے میں نو سبحان اللہ دی گونج دیو, میں تو ہنو مدینہ دی گلی چے چھوڑا ہوں. عارفین دے سلطان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ, آپ دی روح تڑپ کی تے میاں صاحب فرما دینے, مالی باغ دی مالی باغ دی اے بھائی راکھی کرے دا, پھل کچے ہون یا پکے, پیر مریداں دے سر دے رہندے, پیر مریداں دے سر دے رہندے. جڑا جڑا پیراں والا پڑے, پیر مریداں دے سر دے رہندے. پیر صوفیاء فرماتے ہیں جیدہ پیر کوئی نہیں ہوتا, پیر شیطان ہے. کیونکہ جیدہ مرشد ہوئے ہوتے سدھے رائے پا لیندہ ہے, جیدہ مرشد کوئی نہیں انہوں شیطان ہے, جدر مرضی لے جائے. پر ساڑھا ایمان پیر مریداں دے سر تے رہندے. انج نہیں اچھا بولو, پیر مریداں دے سر تے رہندے, پیر مریداں. ہاتھ چوکے بولو, پیر مریداں دے سر تے رہندے, پیر مریداں دے سر تے رہندے. نیتوں ہون جے سچے, پیر مریداں دے سر تے رہندے, نیتوں ہون جے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے لکھیا سی, المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ. ایک منکر آیا تے کہنے لگا, مولوی شیر محمد شرک پوری ایتھے لکھا یا اللہ المدد, المدد یا اللہ. تو لکھیا یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد شیخ للہ. تے آپ نے او دے والویخ کے فرمایا, میں جو لکھیا میں ٹھیک لکھیا, جو لکھیا میں ٹھیک لکھیا. آپ اپنے دروازے بھی جو کدے اندر جاندے نے کدے باہر آؤندے نے, نہ لیا پڑھ دینے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا آپ نہ پڑھ دینے اچانک مڑ کر چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا,
وہ بھی پڑھ دے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. آپ نے پوچھا ہویا کیا؟ کہنے لگا میں بے ہوش ہو گیا. اچانک ویکھنا اس دروازے دے وچوں ایک چٹے لباس والا سونا جیا بابا آیا. میں پوچھا تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں غوث پاک تینوں دسنے آیا وا جیڑا سانو بلاندا ہے اسی آ جانے. جیڑا سانو بلاندا ہے پیر مریداں دے سر تے رہتے نیتوں ہونے جے سچے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار دی روح تڑپ گئی. اچھا بولو موتی علی سرکار تھوڑا جا لنگر کھا کے آیا کرو. خواجہ غلام فرید نے نشان فرمایا عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے غوطے کھاندے غلام فریدہ اڈبن نہیں دے تم دے کامل پیر جنا دے. غلام فریدہ ڈبن نہیں دے ہم دے کامل پیر جنا دے. حضرت یوسف نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی اپنے دندہ دے تھلے دبا کے فرما رہے ہیں یوسف دھیان کری نبی ہیں کدھر نبیاں دی فہرست جو تیرا نام نہ نکل جاوے. ایک قول مفسرین دا اے بھی کہ حضرت یوسف نے نگاہ اٹھا کے چھت والے دیکھا تے چھت اے آیت پاک لکھی ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا. اوپر لکھے کہ زنا دے قریب نہ جایا جائے یہ بہت بڑی فحاشی ہے. گرامی قدر حضرات 15 اقوال مفسرین دے کہ حضرت یوسف نے کی ویکھیا مگر غالب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھیا اپنے باپ نے ویکھیا نا. اگلا مرحلہ عرض کراں گرامی قدر حضرات یوسف علیہ السلام شیطان دے بہکاوے وچ نہیں آئے کیوں؟ اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا انہو کان من المخلصین. اللہ فرمایا وہ میرے خالص بندیاں وچوں سے میرے خالص بندے مخلصین خلوص والے خالص بندے آن وچوں سی. جدو آدم علیہ السلام نے بنا کے اللہ نے فرمایا نا سجدہ کرو فرشتیاں سجدہ کیتا شیطان نے نہ کیتا اللہ فرمایا سجدہ نہیں کردا کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں ادھر نالو چنگا اے مٹی دا بنیا میں اگ دا بنیا اگ مٹی نالو افضل ہو دیئے. غرور کر گیا تکبر کر گیا. اس ویلے اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اللہ نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ جو مردودہ قیامت تک تیرے تے لعنت وسڑ گیا. اس ویلے شیطان مڑ مڑ کے حضرت آدم علیہ ویکھے. اللہ فرمایا کی ویکھنا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ ہزاراں سال عبادت کی تھی زمین دے ایک چپے تے میرے ایک سجدہ رکھیا جاوے تیری زمین مک جائے میرے سجدے پھر بھی عبادت جان دے. اتنی میں عبادت کی تھی کہ اے رب العزت اس آدم دی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی. قرآن نے نقشہ پیش کیتا پڑھا قرآن. اس ویلے شیطان نے اللہ نے کیا کیا اللہ دے قرآن نے فرمایا شیطان نے کہتا قال فبعزت عزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کہنے لگا
لگا یا اللہ تیری عزت دی قسم ہے اس آدم دی اولاد کلو میں بدلے لواں گا اللہ نے فرمایا کیویں دے بدلے لویں گا کہنے لگا یا اللہ تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندیاں نو اغوا کر کے لے جاواں گا لا اغوین لہم اجمعین کہنے لگا میں آدم دے پتر نو اغوا کر لواں گا 80-90 سال دی زندگی تو دیویں گا میں تیرے بندے نو تیرے سامنے جھک نہیں دیواں گا کہنے لگا یا اللہ تیری عزت دی قسم ہے اللہ نے فرمایا ظالمہ مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں قسمہ چکنا ہے اللہ فرمایا 90 سال دی زندگی میں دیواں ساری عمر میرا بندہ تیرے آنکھیں لگدا رہے جدو آخری بیلا آیا او دی آنکھ وچ کی اتھرو آ گیا مینوں عزت دی قسم ہے معاف کر دیواں معاف کر دیواں گا شیطان کہنے لگا میں تیرے بندے اغوا کراں گا اللہ فرمایا سارے انو کرے گا کہنے لگا اجمعین سارے انو کراں گا پر جدو یوسف والے بندیاں والوں دا دھیان گیا تے کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین کہنے لگا یا اللہ سارے انو تیرے تو دور لگے جاواں گا پر جڑے خلوص والے نے اونا میرے آنکھیں نہیں لگنا اونا میرے آنکھیں نہیں لگنا کہنے لگا منہم المخلصین الا عبادک منہم المخلصین جدو یوسف دی واری آئی اللہ فرمائے انہو کان من المخلصین پتہ لگیا جنہ بارے شیطان نے آکھیا سی اونا میرے آنکھیں نہیں لگنا شیطان دے سامنے اس ویلے یوسف ہی آیا انہو من عبادنا المخلصین اللہ فرمایا ہو میرے خالص بندے اچھے پڑھو 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 سبحان اللہ انہو من عبادنا المخلصین کون ہے آج دے دور چیڑا خالص بندہ جنہوں شیطان بھی آکھے کہ یا اللہ انہا میرے آنکھیں نہیں لگنا ازل دے دیاڑے شیطان نے آکھے اللہ عبادک منہم المخلصین جو تیرے خلوص والے بندے نے انہا تو علاوہ میں سارے نو اغوا کر کے لے جاؤں گا آسانو خلوص والے آسانو خالص بندے جنہاں نے شیطان دا مان توڑ کے رکھ دیتا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے وکھا نا یوسف نے اپنے باپ نے وکھا لولا الرآ برہان ربی اپنے باپ دی صورت وکھی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑ پہ دروازے والے دوڑے اللہ دے قرآن نے فرمایا زلیخا حضرت یوسف دے پیچھے دوڑ دی ہے نالے کہن دیا بے یوسف ٹھہر جاؤ یوسف ٹھہر جاؤ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام تیز دوڑ دینے نوجوانوں میں مفسرین دیاں کتابہ جو پڑھیا ایسا نبوتی نگاہ دا کمال ہے جڑے دروازے دے نیڑے آن دینے اس دروازے دے تالے والے ویخ دینے تالا ٹوٹ کے زمین تے جس تالے والے ویخ دینے تالا ٹوٹ کے زمین تے زلیخا پیچھے بھی دوڑ دیئے تے تالے ٹوٹ دے بھی ویخ دیئے حیران بھی ہو رہی ہے کہ واہ یوسف تیری نگاہ دا کمال صرف تالے والے ویخ دینے تالا ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پہندے 7 دروازے سن اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو دوڑے تے آپ جس دروازے دے نیڑے ہوندے نے تالا ٹوٹ دا دروازہ آپ کھول جاندہ تالا ٹوٹ دا دروازہ آپ کھول دا تالا ٹوٹ دا دروازہ آپ کھول دا حضرت یوسف علیہ السلام جدو دوڑے نہ تے آخری دروازہ آیا تو زلیخا نے تیز دوڑ کے حضرت یوسف دی پچھو قمیض نو پکڑ لیا حضرت یوسف علیہ السلام مرد سن نبی سن ایک نبی ویچ 100 مردان دی طاقت ہو دی حضرت یوسف علیہ السلام دا چونکہ مرد سن قد بھی لمبا سی طاقت بھی زیادہ سی نبی بھی سن
مرد بھی سن آپ تیز دے طاقت نال دوڑے نہ تو نے قمیض نو پچھو کھیچیا بھائی زور دونہ طرف تو لگ رہے او پیچھے کھیچ رہی یوسف سامنے کھیچ رہے جدو دونہ طرف تو زیادہ زور لگ گیا قمیض حضرت یوسف دی پھٹ گئی علماء فرماتے ہیں لمبائی وچ قمیض مبارک پھٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر آئے نے آپ دو قمیض پہنتے ہیں نیچے وہ جنتی قمیض سے جڑی کھوئے چھ سٹن لگیا جبریل امین علیہ السلام نے طویل کھول کے پہنائی سی جڑی گھروں ٹورن لگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیتی سی جنہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دورے چھ جبریل جنتی چھ لے کے آئے سی ایک جنتی قمیض نبیاں دی قمیض آپ دی نیچے وے اوپر وہ قمیض جڑی زلیخہ نے آپ نے پہنائی سی اچھا جنتی قمیض بچ گئی مگر اوپر واری قمیض جڑی زلیخہ نے پہنائی سی وہ پھٹ گئی اوپر تو لے کے نیچے تک لمبائی وچ پھٹ گئی علماء فرما دینے کہ دروازے جدو سات کھل گئے آخری جڑا دروازہ سی وہ محال دے سہنے چ کھل دا سی حضرت یوسف علیہ السلام جدو دوڑ کے آخری دروازے چو باہر نکلے تھے آپ سہن وچ آ گئے پیچھے زلیخہ بھی دوڑ کے آئی مفسرین فرماندے نے قدرت کاملہ وکھو رب العزت دی ادھر زلیخہ دا خامد عزیز مصر اپنے ایک وزیر دے نال اس دروازے دے سامنے پہ گزر دا جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے وہ حیران ہویا نالی پیچھے زلیخہ بھی نکلی عزیز مصر حیران ہے کہ ایک ہی ماجرہ ہے حیران ہو کہ انہیں حضرت ایک باری یوسف تے ایک باری زلیخہ والے ویکھیا یوسف علیہ السلام نو ویکھنا تے حضرت یوسف علیہ السلام دا وہ پہلے ہی معترف سی زلیخہ نے جدو اپنے شوہر نو ویکھیا تے گھبرا گئی عورتاں والا مکر کیتا اس تو پہلے کہ یوسف شکایت کرے اپنے شوہر والویخ کہتے زلیخہ آپ شکایت لگان لگ پئی پھر جلدی نال بادشاہ نو کہنے لگے بادشاہ جڑا تیری بیوی نال برائی دا ارادہ کرے او دی سزا کی اشارہ یوسف وائی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگا دیتا کہ یوسف میرے نال برائی دا ارادہ رکھ دے میں ستویں کمرے چ لیٹی سا ستی سا انہیں میرے نال برائی دا ارادہ کیتا ہے زلیخہ نے جلدی جلدی الزام حضرت یوسف تے لگا دیتا تے کہنے لگی یا تے انہوں قید کر یا انہوں کوڑے مار یا سزا دے مفسرین نے دیتے بڑی لمبی بحث کی تھی میں وقت نہیں اتنا کہ طویل بحث سے جاواں زلیخہ نے اپنے آپ نو بچا بھی لیا حضرت یوسف تے الزام بھی رکھ دیتا کہ سزا بھی آپ تجویز کر لے زلیخہ نو خیال آیا کہ شوہر ہو سکتا میرے الزام دی وجہ تو غیرت چاہ کے یوسف نو کدھر قتل نہ کر دے تے اپنے خامد نو آپ ہی کہہ رہی یا تے نو قید کرتے یا انو سزا دے پھر بھی بچا رہی ہے قید رہے گا میرے کول تے رہے گا یا سزا دے کہ پھر میرے کول آ جاوے گا کدھر قتل نہ کر دے کہنے لگی یا دے قید کر یا انو سزا دے حضرت یوسف علیہ السلام تے جدو زلیخہ نے الزام رکھیا گرامی قدر حضرات ادھر عزیز مصر نے حضرت یوسف والا بیکھیا تو یوسف نے جواب دیتا او دے الزام دا جواب آپ ارشاد فرمان لگے بادشاہ تیری بیوی نے مینوں ورغلام دی کوشش کیتی ہے میں ادھے فریب وچ نہیں آیا اے میرے تے الزام لگا رہی ہے آپ نے اپنی نبوت والی اس ہستی دا تحفظ کیتا کہ میں نبی ہوں میں ایک کام نہیں کر سکتا زلیخہ نے یوسف علیہ السلام تے الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جواب دیتا
اج لوگ کہندے نے یوسف بچ گئے، یوسف بچ گئے، یوسف بچ گئے، پر جے میرا ایمان پوچھو میرا ایمان کہندا ہے یوسف نے تے بچنا ہی سی، او تے نبی ہے۔ زلیخا یوسف نال پیار کر کے بچ گئی، اور کسے نال کر دی اور نہ بچ دی، پر پیار نبی نہ کر بیٹھی ہے۔ یوسف دے بچنا ہی بچنا کے نبی ہے، پر زلیخا نے نبی نال پیار کی تا گناہ تو بچ گئی۔ حضرت یوسف دے دامن دے نال لپٹ گئی، انہیں یوسف دی قمیض نو ہاتھ لایا، اللہ یا کیا نبی نال لگ گئی ہے، میرے نبی نال لگ گئی ہے۔ زلیخا بچ گئی یوسف دے نال لگ کے۔ بادشاہ کہنے لگا زلیخا تیرا گواہ کون ہے؟ کہنے لگی میرا گواہ کوئی نہیں۔ بادشاہ یوسف البے کے کہنے لگا تیرا گواہ کون ہے؟ فرمایا میرا گواہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کون ہے؟ آپ نے فرمایا او پنگوڑے جڑا بچہ ہے۔ علماء فرماتے نے 40 دن دا بچہ، بعد نے فرمایا 4 مہینے دا بچہ، کسے نے لکھیا 2 سال دا بچہ ہے، اجے دودھ پین دی عمر دا بچہ ہے۔ اے زلیخا دے چاچے دا پتر ہے۔ یوسف نے اسے گھر دے گواہ لے لیا، اشارہ کر کے کہنے لگے آ میرا بچہ گواہی دے گا۔ او عزیز مصر کہنے لگا یوسف کدے بچے دودھ پیندے بھی بولے نے، آپ نے فرمایا بچیاں دی گل کرنے جدو مقام نبی دا آ جائے جانور بھی بول دینے پتھر بھی بول دے، بچے دی گل کرنا جدو مقام نبوت آ جائے۔ سبحان اللہ، جدو مقام نبی دا آ جائے جانور بھی بول دینے، پتھر بھی بول دینے، پھر گونگے بھی بول دینے۔ آیت نبی دا کمال ہے جڑے کدے نہیں بولے نبی ہاتھ لابے وہ بھی بول دینے۔ میں دیتے تفصیل درکار ہے جے میں سپینڈے پھے گیا، پر آؤ نوجوانوں ہون وقت بڑا ہو گیا، میرا دل کر دے ہونے صبح کے میں جلدی جلدی بس اختتام واللہ چلا، ورنہ یقین کرو ایک ایک مقام تے ٹھہر کے تقریر کرنا میرے بابے تے جوڑیں دا صدقہ ہے، کئی تقریرہ ایک ایک گلتے ہو جاندی ہیں۔ یہ جڑی تقریر میں تو انہوں ایک سنا رہے ہیں دے بچ ہو رہے کنیاں تقریرہ ہیں، مگر میں اختصار کو لکم لے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا او بچہ میری گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے پوچھا کدے بچے بھی بولے نا؟ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے بچے والے انج اشارہ کیتا بول دے میری گواہی۔ پگھوڑا پہ جھول دائے تے گواہ زلیخا دے گھر دا، زلیخا دے بعد نے لکھا خالو دا پتر ہے، بعد نے لکھا چاچے دا، بعد نے ماموں دا بیٹا لکھا، جو بھی ہے زلیخا دا رشتہ دار۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا بول بچہ، بچہ بول پیا، بچہ بول کے کہنے لگا عزیز مصر شک نہ کر، ذرا حالات جگال ہے۔ بچہ کہنے لگا عزیز ویخ قمیض کدروں پھٹی ہے، جے سامنیوں قمیض پھٹی ہے پھر یوسف مجرم ہے، جے پیچھو پھٹی ہے پھر زلیخا مجرم ہے۔ بھائی جے تے یوسف علیہ السلام نے ادھے نال ارادہ کیتا تے پھر تے زلیخا نے اپنی بچا واسطے یوسف دی قمیض پھاڑی ہوئے گی تے سامنے ہو تے جے یوسف بچ کے دوڑے پھر زلیخا نے پچھو کھینچی۔ چھوٹے جے 4 مہینے دے بچے نے دلیل کی دیتی، ویکھو کمال دی دلیل ہے۔ کہنے لگا جے سامنیوں قمیض پھٹی پھر یوسف مجرم، جے پچھو پھٹی تے پھر زلیخا مجرم۔ عزیز مصر نے جدو قمیض وال چک کی تا تے قمیض پچھو پھٹی ہوئی۔ علماء نے دیتے بڑی لمبی بحث کیتی ہے کہ عزیز مصر کل قمیض تو علاوہ اور بڑیاں دلیلہ سن کے زلیخا جھوٹی ہے۔ بھئی جے تے حضرت یوسف حملہ کر دیتے 7 کمرے سن، زلیخا بچ دی پہلے دوڑ دی، پر دوڑ دے پہلے یوسف نکلے،
جے یوسف نے برائی دا معاذ اللہ ارادہ کیتا سی پھر زلیخا نو پیچھے آن دی لوڑ کیڑی سی؟ شاید لنگر ہوندہ کو محفل ہوندی تو میں کہندہ کھا کے جایا جے، پر جمعہ اسے لنگر تے گزارا کرنا پڑنا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے جملے دی قدر تے کرو، میں تو آڑے بات تے ہو رہے کنیا درجن کتابہ پھول کے موتی لے کے ہونا۔ عزیز مصر نو یہ بھی دلیل سی کہ جو یوسف باہر نکلے نے زلیخا اگر بچنا چاہتی ہے پھر پیچھے کیوں آئی ہے؟ کہ جے او یوسف علیہ السلام نو حملہ کرن دی وجہ تو مارن بھی آئی ہے تو کوئی مار دا نشان بھی تے ہوئے۔ تے تیسری دلیل بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام باہر نکل کے دوڑے نے پر یوسف مطمئن ہے، رنگ زلیخا دوڑے ہے، یوسف عام حالت چھے، میک اپ زلیخا نے کیتا ہے، سجی سمری زلیخا ہے، بادشاہ سی ہو دی سوچ بھی بادشاہ ماں والی سی، اس سمجھ گیا کہ قصور زلیخا دے۔ عزیز مصر نو پتا سی کہ زلیخا پہلے یوسف دی دیوانی ہے، اچھا بولو، زلیخا پہلے ہی یوسف دی دیوانی ہے۔ انہیں اپنی بیوی نو آکھیا کہ اے تیرا مکر تے تیرا فریب ہے، یوسف تو معافی مانگ۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام دی پاکیزگی طہارت حیا تے آپ دی نبوت دلیل ٹھہرا کے زلیخا نے جھوٹا اوتھے ہی ثابت کر دیتا۔ ان بادشاہ نے پتہ تے لگ گیا کہ یوسف سچا تے زلیخا جھوٹی ہے۔ انہیں یوسف علیہ السلام نے نال لیا تے چلا گیا۔ مفسرین فرما دینے 40 دن تک عزیز مصر اپنی بیوی زلیخا دے سامنے نہیں آیا، ادھے نال ناراض رہے، انہوں ڈانٹ کے چلا گیا۔ 40 دن تک زلیخا نے تے نہیں بلایا پر یوسف نے 40 دن اپنے نال رکھیا۔ ایسا دیوانہ ہو گیا یوسف علیہ السلام دا۔ گرامی قدر حضرات، ویلا گزردہ جا رہا، توجہ ہے نا جی، ویلا گزردہ جا رہا حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جدو اپنی طہارت ہوتے، اپنی پاکیزگی ہوتے، اپنی حیات، اپنی عفت ہوتے دلیل قائم کر لے۔ ہن اے واقعہ محل دے اندر ہو گیا مشہور، جڑے محل دے ملازمین سن انہاں دیاں بیویاں آپس وچ بیٹھ کے گلاں کی کر دیا نے کہ ویکھو جی زلیخا ہے بادشاہ دی بیوی تے کم کیویں دے کر دیے، ایک غلام نو دل دے بیٹھے، عورتاں باورچی دی بیوی، دھوبی دی بیوی، نائی دی بیوی، اے جڑے محل دے کم کاج کرنے والے سن، ساکی دی بیوی بیٹھ کے آپس وچ گلاں کر دیا، گل نکل دی شہر وچ پہنچ گئی۔ شہر دے امراء تے رؤساء تے وزیراں دیاں بیویاں تے بیٹیاں آپس وچ گلاں کی کر دیا نے، ویکھو زلیخا اتنی مالدار، اتنی امیر ہو کے دیکھو غلام نال ایویں دے ارادے رکھ دیئے تے پیار تے عشق وچ مبتلا ہو گئی۔ زلیخا نو آکے نا تانے تے میں نے مار لگ پیا، زلیخا تینوں کوئی خیال نہیں کہ اتنی امیر عورت ہو کے اتنے بلند مرتبے والی تے عشق غلام نال کرنی ہے۔ تو زلیخا کو ہنس کے فرما لگیا تساں اج میرا یوسف ویکھیا نہیں۔ مفسرین ایتھے بڑے پیار دی گل لکھی، مفسرین فرما دے سن کہ عورتوں نے پتہ سی کہ زلیخا ہے تے اس طرح کر رہی، مگر میں نے زلیخا اس واسطے مار دیا نے کہ جدو اسی میں نے مارا گیا تے زلیخا آکھے گی آؤ نظرہ میرا یوسف ویکھو، اسے بہانے یوسف تے ویکھ لوا گی، اور میں نے مار دیا یوسف نے ویکھنے واسطے نے۔ اوہی ہویا جو انہوں نے سوچے آسی، عورتہ جدو میں نہ ماریا نا نہیں زلیخا غلام نو دل دے بیٹھی ہیں، تو زلیخا فرمان لگیا نہیں تو سانجے میرا یوسف نہیں ویکھیا۔ زلیخا نو خیال آیا ہووے نہ تے نہ یوسف بھی کھاواں، میں نہ یوسف کھاواں اپنے تے میں نے دھو دیواں، اے جڑیاں میرے خلاف گلاں کر دیاں نے۔ زلیخا نے عورتاں نو پیغام بھیجے، جڑیاں امیراں دیاں عورتاں نے اپنے غلاماں دیاں بیویاں نو بھی آکھیا آ جاؤ۔ مفسرین فرماتے نے 40 عورتاں دی دعوت کی تھی، زلیخا نے بڑے پرتکلف انتظام کیتے، تکیے لگا دیتے،
دودھ دے پیالے رکھ دیتے فروٹ دیاں ٹوکریاں بھی رکھ دیتیاں بڑی پرتکلف دعوت کی تھی کہن لگی جنہ میرا یوسف ویکھنا ہے آ جاؤ اے 40 عورتاں محل دی اندر آ گئیاں آ کے سیب پیاں کٹ دیاں نے فروٹ کٹ دیاں نے فروٹ پیاں کھان دیاں نے زلیخا نے سوچیا میں انہوں سزا دیواں ایک باری یوسف ویکھ لیں ساری عمر تڑپ دیاں زلیخا نے سزا دے لی دعوت انتظام کیتا کہ نہ میرا یوسف نے ویکھا ایک باری ویکھا تے ساری عمر تڑپ دیاں رہن کرو بینو گلہ ہن زلیخا نے دعوت کا انتظام کر لیا تکیے سج گئے پردے لٹکا دیتے گئے انتہائی خوشبودار ماحول بنا لیا عورتاں پہیاں سیب کٹدیاں نے تے کہنے لگیاں زلیخا زمانے چ مشہور ہو گیا تو اپنے غلام نال اس طرح دے ارادے رکھنی ہے تو زلیخا فرمان لگیا نہیں تو ساجے میرا یوسف وکھیا نہیں تے کہنے لگیاں بکھا دے وکھانا زلیخا فرمان لگی چلو تسی فروٹ کھاؤ میں یوسف نو لے کے آؤ مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام عورت دیتے یا عورت آپ دے جدو بھی سامنے ہوں سی آپ نقاب کر لیندے سر کہ عورت کی طرف فتنہ چ مبتلا نہ ہو جائے حسن دی نگری دا تاجدار سی نا زلیخا آگے کہنے لگی میرے یوسف ذرا میریاں سہیلیاں آئیاں نے ایک باری میریاں سہیلیاں دے کولوں گزر جاؤ اللہ دے نبی یوسف نے چہرے تے نقاب کیتا پردیاں بھی جو نکل دیا رہے اور تپیاں فروٹ کٹ دیاں نے چھریاں دے نال فروٹ کٹ دیاں نے یوسف علیہ السلام کولوں دی گزرے زلیخا کہنے لگی ذرا نقاب اتارے آجے جڑے بیلے یوسف سامنے آئے پورا نقاب نہیں اتاریا اجے تھوڑا جا نقاب سرکایا عورتاں دی نگاہ یوسف دے چہرے تے پئی نور دیاں لاٹاں وکھیاں قرآن نے دسیا انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لے خون پیا نکل دائے انگلیاں کٹیاں جا رہیاں نے او یوسف دے جمال چے میں کھو گئیاں تے یوسف نو ویس کے انہاں دے لباں چو نکلیا تے کہن لگیاں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَاذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ سبحان اللہ توجہ ہے قرآن نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ انہوں نے ہاتھ کٹ لے بھائی یہ نہ سمجھا جے انگلیاں کٹ کے نیچے ڈگ پہیاں نہیں بلکہ انگلیاں نو صرف کٹ لگا خون پہ نکل دے درد ہے محسوس نہیں ہو رہی خون پہ نکل دے توجہ کوئی نہیں یوسف دا جمال دے اکھاں تاڑے لگ گئیاں عورتاں ویکھی جا رہی ہیں تے قرآن فرماندا نے سوچ سمجھ کے جواب نہیں دیتا انہاں دے لباں چوں لفظ نکل گئے یوسف ویکھ کے کہنے لگیاں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ نالے ہاتھ کٹ گئے تے نالے کہنے لگیاں وَقُلْنَا حَاشَ حَاشَ اے عورتاں کر دیا نا ہاں ہائے وَقُلْنَا حَاشَ ہاں ہائے یہ عورتان دی ہاں ہائے بڑی پرانی قرآن کے اندر کہنے لگیاں وَقُلْنَا حَاشَ ہاں ہائے مَا هَذَا بَشَرًا یہ بندہ تے نہیں ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم فرشتہ بھی نہیں کوئی مقرب فرشتہ ہے عام فرشتہ نہیں کہنے لگی ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ تو کو مقرب فرشتہ ہے علماء نے تھے بڑی لمبی بحث کی تھی میں پھر ایک دو گل سنا دے انہوں نے ایک کیوں آکھیا کہ بندہ نہیں لگتا
عورتاں نے سوچیا حسن سامنے ہوئے بابی نوجوان 5-7 عورتاں گزر دیاں ہون یا بیٹھی ہون تے مرد گزرے تے ایک باری تے ضرور ویکھدا ہے فطرت ہے نا مرد عورت وال ضرور ویکھدا ہے اتنی عورتاں ہون خوشبودار ماحول ہوئے تے مصر دا حسن ہوئے عمرہ دیاں بیٹیاں ہون تے کٹھیاں بیٹھیاں ہون تے یوسف ویکھے بھی نہ ہائے کہ اکھاں بھر کے یوسف نو ویکھن کہ آپ چپ چپیتے گزر جانتے وہ کہن لگی ہیں یہ اتنی بندہ انجھ دا کام تے کو فرشتہ ہی کر سکتا ہے کہ عورتہ لے ویکھے ہی نہ کہن لگی ہیں نا ما ہازا بشرا عورتہ مصر دیاں کہن لگی ہیں ما ہازا بشرا اے بندہ نہیں لگدا بشر نہیں لگدا آج مولوی ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دینے نالے کہندے نے کل انما انا بشر مثلکم او کہندے نے نبی ساڈے ورگا بشر ہے نبی نو اپنے ورگا بشر کہن والے آ تیرے نالوں تے مصر دیاں بیبیاں چنگیاں بشر آکے او بیبیاں ہو کے کہندیاں بشر تے نہیں لگدا اچھا بولو سبحان اللہ انج دے مولوی نہ لوتے ہو بی بی چنگی اور نبی نو بشر تے نہیں کہہ رہے کہہ لگی بشر نہیں لگدا کوئی مقرر فرشتہ لگدا ہے نوجوانوں انگلیاں کٹیاں گئیاں درد بھی آئے خون بھی پیا نکلدا ہے ایسا جمال یوسف وچ کھو گئیاں ایسا کھو گئیاں درد بھول گیا خون نکلدا ویکھدیاں ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن دی جان میں نکل جاندی ہے جی میں آٹے جو مکھن جو وال نکل جاندا ہے میں پوچھیا مدینے دی تاجدارا آؤ تصور وچ جا کے پوچھئے سونیا جیت جان نکل دی ہے حضرت موسیٰ فرماندے نے جان نکل دیئے نہیں تکلیف ہوں دیئے جی میں زندہ بکری دی کھل اتار لئیے جنی تکلیف بکری نو ہوں دیئے اس تو زیادہ مرنا والے نو ہوں دیئے پر میرے آقا نے فرمایا مومن دی جانے میں نکل دیئے جی میں مکھنی چنپان نکل جانا اے سوال ایک علامہ صاحب نو بڑا ستاندہ رہا علماء فرما دنوں نو خواب جو حضور دی زیارت ہوئی عرض کی دی کملی والے ایسا گال دی سمجھ نہیں آؤں بھی کہ ایک پاسے مرن والے نو اینی تکلیف ہے جوے زندہ بکری دی کھل اتار لئیے تو دوسرے پاسے مکھن جو وال نکل جائے حضور نے فرمایا سویرے اٹھ کے سورہ یوسف پڑھی تینوں سمجھ آ جائے گی ساری سورہ یوسف کتنی بار پڑھی کوئی سمجھ نہ آئی قرآن چکیا اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے جے نہ سمجھ آوے کسے ذکر والے کو لو پوچھ لو کسے اللہ والے کو لو پوچھ لو قرآن چکیا اللہ والے دے سامنے رکھیا کہ میں نے سوال دی سمجھ نہیں آئی حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ سمجھ آ جائے گی آپ نے فرمایا ہاں سورہ یوسف جو تیرے سوال دا جواب ہے وہ کیویں آپ نے فرمایا تو پڑھ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ آپ نے فرمایا عورتہ نے یوسف نے ویکھیا انگلیاں کٹ گئیاں پتہ نہیں لگیا جنہاں دے سامنے یوسف ہوئے انہاں نے انگلیاں کٹیاں جاؤں پتہ نہیں لگدا جڑے مومنوں مرن لگیا محمد نظری آوے انہوں جان نکلن دا پتہ کیویں لگ سکدا یہ دے سامنے یوسف دا بھی آقا ہوئے انہوں روح نکلن دی خبر کی میں ہوئے اللہ حضرت نے فرمایا آپ ارشاد فرما دینے حسن مصطفیٰ حسن یوسف دی بانڈ کی تھی نا اللہ حضرت فرما دینے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا فرما دینے حسن یوسف ویخ کے نا
تے مصر وچ زنانیاں عورتاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں اس نے یوسف دیکھ کے مصر میں کٹی انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب فرق ویکھ اتھے حسن یوسف ویکھ کے اچھا تے بولو گل سمجھو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اتھے حسن یوسف ویکھ کے انگلیاں کٹیاں بھی عورتوں نے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اتھے مصر ایتھے عرب مصر نال عرب افضل ہے اتھے مصر ایتھے عرب اتھے ویکھ کے ایتھے نا سن کے اتھے انگلیاں ایتھے سر اتھے عورتاں ایتھے مرد اچھا دے بولو ایک شیر جی آلہ حضرت نے کنے فرق داس دیتے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب آئے ہائے ویک فرق کتنا ہے تے کوئی عاشق تڑپ اٹھے تے عاشق بول کے کہندہ ہے حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والے آؤ تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی اس نے یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بول گئی کملی والے تیرے تے ساری دنیا اچھا بولے آجے سبحان اللہ میرا دل اج کردہ سی میں دور تک واقعہ لے جاواں مگر پھر وقت موک گیا گلہ نہیں ختم ہو دیا یار جڑے بلے عورتاں نے دیکھیا یوسف گزر گئے میں کتاب اج پڑھیا یوسف گزر گئے انہاں دا دھیان ہتھاں والے آیا خون بے گیا زخم میں کھرون لگ پیاں مفسرین فرماتے نے کئی بیبیاں مر گئیاں یوسف علیہ السلام دا جمال بے کے مر گئیاں تے انہاں دے دل دے ارادے کی بنے پھر یوسف ویکھیے تے کہن لگیاں نہیں زلیخا ٹھہر جا مینو اجازت دے مینو دے میں یوسف نو مناواں اکی کر کے یوسف کو لے آندیاں نے نالے کہندیاں وے یوسف زلیخا دے آنکھیں لگ جاؤں وے زلیخا دی گل من لے نالے یوسف دا جمال ویکھ کے تے کہندیاں وے یوسف میں بھی حاضران نالے زلیخا دیاں سفارشاں کر دیاں نے اللہ دے نے یوسف نبی توبہ کر دینے عورتاں والے ویکھ دئی نہیں یوسف دے کولوں ہی اٹھ کے عورتاں زلیخا کو لے آئیاں تے کہن لگیاں نہیں زلیخا تو سچی ہے زلیخا کہن لگی ہے بی بیو نی تسا ایک باری ویکھے آئے تے تو آڈا اے حال ہوئے آئے او دا کی حال ہوئے جڑی روز ویکھ دیئے جدے سامنے پھر دائے پتہ لگیا جنہ پہلی باری ویکھیا اونا دی انگلیاں کٹ لیاں جڑی روز ویکھ دیئے انہیں انگلیاں نہیں کٹیاں موسیٰ نے میرے رب دی تجلی ویکھی موسیٰ بھی ہوش ہو گئے میرا آج دی رات میرے نبی نے مادہ غلب سر وما تغا ٹک ٹکی لاغے رب نو ویکھیا وجہ کی ہے یوسف نے پہلی بار ویکھیا میرا نبی ویکھ دائی رہی
موسیٰ پہلی باری ویکھے نا ہاں ہاں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا اللہ فرماندا موسیٰ رب دی تجلی ویکھی پہاڑ سڑ گیا کوہ طور سڑ گیا تے موسیٰ بھائی بے ہوش نہیں معاذ اللہ نبی بے ہوش نہیں ہوندا نبی بے ہوش ہو جائے تو امت دا کی حال ہے بے ہوش نہیں کہہ سکتے اللہ دے نبی موسیٰ نے جدو رب دی تجلی ویکھی تے ایسا رب دے وحدت دے دریا چ غوطہ زن ہو کے ڈب گئے رب دی وحدت دے دریا چ ایسا غوطہ زن ہو گئے تے وہ رفتہ ہو گئے اپنا ہوش ہی نہیں رب دے جمال چ کھو گئے کیونکہ پہلی باری ویکھیا نا تے کملی والا روز ویکھدا ہے ہاں ہاں یوسف علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دس قصہ سنن والے ہو عاشق تڑپ کے بول کے کہندہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی ویکھی تے آ حال ہو گیا جلووں کی واردات ہے سیرت رسول کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے دربار جانا سی نا اللہ نے فرمایا موسیٰ سوٹا اپنا زمین پہ سوٹا آپ نے سوٹیا تو سپ بن گیا عرض کی تھی اللہ ایک ہی فرمایا پھر پکڑ آپ نے پکڑ لیا وہ پھر سوٹا چھڑ دینے تے سپ پکڑ دینے سوٹا چھڑ دینے سپ پکڑ دینے سوٹا جب آپ نمرود دربار چکے تو انہیں جادوگر بلائے انہیں جادو کر کے رسیاں دے سپ بنائے نا کہ اللہ فرمایا تو بھی سوٹا سوٹا آپ نے سوٹا سٹیا وڈا جا اژدہا بن کے سارے سپ کھا گیا فرعون دے سارے جادوگر حیران رہ گئے ڈر گئے ایڈا وڈا اژدہا یا اللہ رحمت سمجھ نہیں آئی فرمایا موسیٰ جے تو بھی ایتھے ویکھدا تو بھی ڈر جانا سی تینوں پہلے ہی وکھا دیتا ہے کہ تو ڈرے نا تو ڈر نہ جاویں تینوں اساں وکھا کے لے آندا ہے تو نوجوانوں اسی طرح چونکہ عورتاں پہلی بار ویکھ رہی ہیں سن انگلیاں کٹ لیاں زلیخا روز ویکھ دی سی انہیں اپنی دلیل قائم کی تھی مینوں گلاں کرن والیو تو ہاڈا یہ حال ہو گیا تے میرا کی حال ہوندا ہوے گا جڑی ہر ویلے ویکھ دی ہے عورتاں کہن لگیاں زلیخا تو واقعی سچی ہے انہوں ویکھ کے کسے دا بھی یہ حال ہو جاوے گرامی قدر حضرات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نو اتھو بعد آغاز کرا گے اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے آمین آخر دعوایا الحمدللہ